अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम शुरू करेंगे अपना हिस्सा नज़्म। उसमें पहली नज़्म है हम्द, जिसे मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने लिखा है। हम्द एक ऐसी नज़्म को कहा जाता है जिसमें अल्लाह ताला की सिफ़ात, अल्लाह ताला की तारीफ़ और उसकी सना बयान की जाती है, उसे हम्द कहा जाता है। और इसके अलावा जो है ये हम्द का लफ्ज़ी मतलब भी वैसे तारीफ़ होता है, लेकिन ये हम्द का एक जो मखसूस है सिन्फ़, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की हम्द व सना के लिए ही मखसूस है। इसे लिखने वाले हैं मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का तारुफ़ मैं पहले आप लोगों को करवा दूँ, बाद में इसके जो है वो आधे अशार की आज तशरीह जो है वो आप लोगों को करवाऊँगी मैं। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान 1873 में वज़ीराबाद के करीबी गाँव कोट मेहरत में पैदा हुए। उन्होंने अपनी जो मिडल तक तालीम थी वो वज़ीराबाद से, मैट्रिक पटियाला से, और जबकि मज़ीद तालीम जो है वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उन्होंने हासिल की, जहाँ वो मौलाना शिबली नुमानी और प्रोफेसर आर्नल्ड की जो है वो ज़ेर साया यानी उनकी शागिर्दी में जो है वो अपनी तालीम हासिल करते रहे। इन्हें बाबा सहाफ़त कहा जाता है। वो एक हमा जहत इंसान थे, बेबाक सहाफ़ी, कोहना मशकदीब, शोला बयां मुकर्रर, मुहिब वतन सिपाही और सियासी रहनमा और कादरुल कलाम शायर थे। वालिद की वफ़ात के बाद उन्होंने ज़िम्मेदार अखबार का कलमदान खुद संभाल लिया और खुलकर उन्होंने अंग्रेज़ी साम्राज्य के ख़िलाफ़ कलमी जहाद किया। उसकी पादाश में कई मरतबा आप जेल भी गए, लेकिन जबरियत की रूह ज़फ़र अली ख़ान को अपने मकासद से ना हटा सकी। आपकी शायरी में जोश और वलवले की कैफियत मिलती है और इस्लाम से मोहब्बत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क उनके रगोपे में समाया हुआ है। उन्होंने हम्द व नात में नए बाब का इजाफ़ा किया। मुश्किल बहरों में तवील नज़में लिखने में उन्हें कमाल हासिल था और मुहावरात के बरजस्ता इस्तेमाल और ज़ुबान व बयान पर अबूर रखते थे। इनकी मशहूर तसानीफ़ जो हैं उनके नाम ये हैं: चमनिस्तान, बहारस्तान, ख्यालस्तान, हिस्सियात और अरमगान कादियान। आप 1956 में खालिक़ हकीकी से जा मिले। ये था मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का तारुफ़ कि जिन्होंने ये हम्द जो है वो लिखी है। अब अशार की तशरीह की तरफ आते हैं। पहला शेर है: पहुँचता है हर एक महकश के आगे दौरे जाम उसका, किसी को तशना लब रखता नहीं है लुत्फ़े आम उसका। महकश कहा जाता है शराब पीने वाले को, और वैसे इससे मुराद हर ज़ीरू, हर इंसान आएगा। तशनगी प्यास को कहा जाता है, तशना लब नहीं रखता है यानी प्यासा नहीं रखता। मतलब ये है कि अल्लाह ताला का फजलो करम, उसकी रहमत हर ज़ीरू तक, हर इंसान, चरिंद परिंद, हर एक तक जो है वो पहुंचती है। उसका लुत्फ़ आम जो है वो सब के लिए है। इस शेर में शायर अल्लाह ताला के हुजूर अर्ज़ गुज़ार कर रहे हैं कि तेरा दौरे जाम ऐसा है जो हर महकश के पास पहुंचता है, कोई तालिब भी प्यासा नहीं रहता। उर्दू शायरी में मैं खाने और साकी का बहुत बयान मिलता है। अमूमन मैं खाने का निज़ाम साकी चलाता है, जो अपनी मर्ज़ी से महफ़िल में बैठे हुए लोगों को शराब देता है। और ये साकी और शराब और ये सारा कुछ जो है वो मैं खाना, महबूब, ये सारी जो हैं इस्तिलाहात, ये फ़ारसी शायरी के तवस्सुत से जो है वो उर्दू शायरी में राइज हो चुकी हैं। और ये मैं खाने की तरफ, ये मैं कश की तरफ दोबारा आते हैं। वो जो साकी होता है वो अपनी मर्ज़ी से लोगों को जो है वो शराब देता है। जिसको चाहता है वो ज़्यादा उसके प्याले में डाल देता है और जिसको चाहता है उसके प्याले में कम डाल देता है। जिसको चाहता है वो प्यासा रखे। उसकी बाज़ पुर्स करने वाला कोई नहीं होता, कोई उससे पूछने वाला नहीं होता। इसी तरह से कायनात का निज़ाम जो है उसको चलाने वाला, उसका मालिक, उसका खालिक, उसका कादिरुल मुतलिक, हर निज़ाम का जो है वो मौला, वो अल्लाह ताला की ज़ात है। लेकिन उसकी रहमत जो है वो सबके लिए यकसा है। चाहे कोई जो है वो ज़ालिम है, चाहे कोई मज़लूम है, चाहे फ़िरौन है, नमरूद है, मूसा है, ईसा अलैहिस्सलाम, वो सबको नवाजता है। उसकी अताओं का सिलसिला हमेशा से है और तमाम लोगों के लिए जो है वो जारी व सारी है। एक और मौका पर ज़फ़र अली ख़ान ने कहा है: दिया अपने करम से रेज़ा मोर नातवां को भी, लगाए गर सुलेमां के लिए नेमत के ख्वां तूने। और कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद होता है: मेरी रहमत हर शय का अहाता किए हुए है, और वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वो सबसे बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। और उसकी रहमतें, नवाज़िशें हर इंसान के लिए, हर ज़ीरू के लिए हैं। कोई भी उसकी इनायत से महरूम नहीं रहता।
کرتا ہے عطا بڑھ کے ضرورت سے سبھی کو، بے مثل زمانے میں سخاوت ہے اسی کی۔ وہ ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے، ہر سوالی اگر اس کی طرف جو ہے وہ بڑھتا ہے، سوال کرتا ہے، کوئی پکارنے والا اسے پکارتا ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ کسی کو جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد نواز دیتا ہے، کسی کو فوری نواز دیتا ہے، یہ بھی اس کی حکمتیں ہیں، وہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو ظفر علی خان نے کہا ہے کہ پہنچتا ہے ہر میکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا، یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کی رحمتیں، اس کی بے پایاں جو ہے وہ نوازشیں ہر ایک کے لیے ہیں، پتھر میں کیڑے کو بھی جو ہے وہ رزق پہنچتا ہے۔ اب دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ اس میں جو ہے وہ بیسیکلی انہوں نے بیان کیا ہے عقیدہ توحید کو، اور عقیدہ توحید پر ہی ایک مسلمان کا ایمان ہے۔ جب تک ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے نہیں ہیں آگے جو ہے محمد رسول اللہ، تو تب تک جو ہے وہ ہمارا ایمان، ہم ایمان کے دائرے میں ہی داخل نہیں ہو سکتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی ذرا برابر بھی اس کی ذات میں صفات میں کسی کو بھی شریک کر لیتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ عقیدہ توحید پر یہ چیز جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی رنگ ڈنگ اہم میں اس کی یکتائی جو ہے وہ اگر کہیں سے بھی متاثر ہوتی ہے تو وہ شرک کو جنم دیتی ہے۔ ہر مذہب جو ہے وہ اس نے توحید کا درس دیا، ہر نبی اللہ تعالیٰ کے جو ہے ایک ہونے کی تعلیمات کا پرچار کرتا رہا، اور یہ وہی رب ہے جو کائنات کو جس نے پیدا کیا، اس کی نشو و نما، اس کی جملہ ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور وہی اللہ ہے جس کی عبادت مقصود ہے۔ گویا کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ہو سکتا ہے، نہ اس کی ذات و صفات میں، نہ افعال میں۔ کل کائنات میں سے جو ہے وہ جسم جو ہے وہ ہر ایک طرح کے جو ہے وہ دوئی سے پاک ہے، نعوذ باللہ استغفار، اس کو جسم نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال اس جیسی کوئی قوت، سمع، ارادہ، بصر کسی اور میں نہیں ہے۔ اس کی یہ صفات ذاتی اور لامحدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا واحد اور یکتا ہونا اس کی وہ صفت ہے جس میں اس کا نہ کوئی اس کا شریک ہے، نہ ہی اس کا کوئی مقابل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو کان فیہا آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کائنات میں خدائے واحد کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو اس کا نظام بگڑ کر رہ جاتا۔ اس کائنات میں خدائی کے دعوے کرنے والے تباہ برباد ہوئے، کسی کو زمین نے دبوچ لیا، کوئی سمندر کی گہرائیوں میں نیست و نبود ہوا، کسی کو کائنات میں جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہونا پڑا، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں دوئی کے نقش تمام کے تمام جھوٹے اور باطل ہیں۔ زمانے میں سب کچھ ہے الا شریک، وہی ہے وحدہ لا شریک، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ اگلا شعر ہے ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ مطلب یہ ہے، تھوڑا سا اس کا مفہوم پہلے بیان کرتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ تشریح کروں گی میں۔ یعنی فضا کا ذرہ ذرہ اس کی جو ہے کہانی سناتا ہے، اور ہوا کا ہر جھونکا اس کا پیغام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ شاعر اپنی حمد پیش کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات میں ہر شے اللہ تعالیٰ کے وجود باری کی گواہی دیتی ہے۔ یہ تمام کائنات خدائی مہارت اور ثنائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جس طرح تصویر اپنے مصور کی مہارت کا پتہ دیتی ہے اور شاگرد اپنے استاد کے فن اور علم و ہنر کا ثبوت ہوتا ہے، اسی طرح اس کائنات کی ہر شے اللہ کے وجود برحق کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر رہ گزر میں نقشے کف پائے یار دیکھ۔ اور اس طرح ہر فن پارہ اپنے تخلیق کار کے فن کا نمائندہ ہوتا ہے۔ تخلیق کار اپنے فن پارے میں خون دل سے رنگ بھرتا ہے، اس لیے وہ فن پارہ اپنے خالق کی شخصیت اور فن کا واضح اظہار بن جاتا ہے۔ چاند میں کہکشاں میں پھولوں میں اسی کی نشانیاں دیکھوں۔ شاعر نے حوالے کے لیے جو ہے وہ کہا ہے کہ کائنات میں فضا کا ذرہ ذرہ اور ہوا کا ایک ایک جھونکا اس کا پیغام دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ کائنات کی ہر شے اس خالق کی مہارت اور کاریگری پر دلالت کرتی ہے۔ جس طرح کمرے میں بیٹھا ہوا شخص تک روشنی کی کرنیں چھن چھن کر آ رہی ہوتی ہیں اور اسے پتہ ہوتا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ سورج موجود ہے، سورج جو ہے وہ اب طلوع ہو چکا ہے، اور اسی طرح خدا کی بنائی ہوئی جملہ اشیاء، حیوانات، جمادات، نباتات، یہ سب گواہی دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات برحق ہے اور وہی اس کائنات میں واحد عامل قوت ہے۔ گویا کائنات کی ساری ترتیب، ساری خوبصورتی اپنے خالق و مالک کے وجود کا واضح ثبوت ہے۔
اگلا شعر ہے، سراپا معصیت میں ہوں سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری خطا پوشی ہے کام اس کا۔ سراپا کا مطلب ہوتا ہے سر تپا مکمل طور پر، معصیت یعنی گناہوں میں ڈوبا ہوا، سراپا مغفرت وہ ہے یعنی وہ معاف کرنے والا ہے، بخش دینے والا ہے۔ خطا کوشی خطا کرنا، بار بار غلطی کرنا میری روش ہے، میری عادت ہے۔ خطا پوشی غلطیوں کو چھپانا، میرے گناہوں پر پردہ ڈالنا جو ہے وہ اس کا کام ہے۔ انسان بے شک اشرف المخلوقات ہے مگر وہ غلطی اور خطا کا بھی پتلا ہے۔ روئے زمین پر آنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی بھول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی اور اپنی مغفرت طلب کرو۔ گویا خطا کوشی اور خطا پوشی لازم و ملزوم ہیں۔ انسان میں معصیت کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں مغفرت کی شان موجود ہے۔ اگر لغزش کا ارتکاب ہی نہ ہو تو مغفرت کس بات کی؟ ناز کیوں کر ہو گناہوں پر نہ مجھ کو اے کریم، پیار کرتی ہے تیری رحمت میری تقصیر کو۔ انسان چاہے جتنا بھی عقل و شعور سے کام لے لیکن اس کا راستے سے بھٹکنا سمجھ سے بالا تر نہیں، وہ کوشش کے باوجود غلطی کر بیٹھتا ہے۔ ایسے میں صرف اللہ کی ذات ہی ہوتی ہے جو اس کی مددگار ہوتی ہے۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ چنانچہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ میرے گناہ میرے پروردگار کی رحمت، میرے گناہ اگرچہ زیادہ ہوں لیکن میرے پروردگار کی رحمت جو ہے وہ بے اندازہ ہے، وہ میرے گناہوں کو ڈھانپنے والی ہے اور وہ میرے گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ میرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا زیادہ مہربان ہے اور انسان سے بے پایاں پیار کرتا ہے، جبکہ انسان خطا کا پتلا ہے، اس کا وجود گناہوں سے آلودہ ہو جاتا ہے، لیکن رب کی رحمت اور مغفرت اتنی وسیع ہے کہ انسان کے گناہوں کے دریا اس کی رحمتوں، نوازشوں اور بخششوں کے سمندر میں گر کر اپنا وجود کھو دیتے ہیں۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی کس قدر شان رحیمی ہے کہ ہم خطا پوش ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے گناہوں پر اپنی صفت ستاری سے پردہ ڈالتا رہتا ہے۔ بس آج یہ 4 اشعار کی تشریح تھی، باقی 4 اشعار جو ہیں وہ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہوں گے۔